پاکستان میں سرکاری سطح پر یہ اعتراف کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا ہمارے لوگوں سے بیزار ہو چکی ہے۔ اب کوئی بھی ملک ہمارے شہریوں کو کام نہیں دے رہا۔ فرض کریں آپ کسی بے روزگار کو روزگار دیں اور وہ کام کرنے کے بجائے نخرے دکھائے یا پھر صاف انکار کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ عرب ممالک، یورپی کنٹریز، ایران، عراق، یہاں تک کہ اب سب نے صاف کہہ دیا ہے کہ نو مور پاکستانیز۔ کیا وجہ ہے کہ کنگال معیشت والے ملک کے لوگ غرور و تکبر پسند ہیں؟ سرکار یہ اعتراف کرتی ہے کہ ہمارے لوگ اب کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان غرور پسند لوگوں کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ سینیٹ کی اوورسیز سٹیزن سے متعلق کمیٹی میں فیڈرل سیکریٹری اپنے ہی شہریوں کے خلاف چارج شیٹ پیش کرتے ہیں، یعنی گناہوں کی ایک لمبی لسٹ پیش کرتے ہیں۔ آپ جنوبی کوریا کا ہی مثال لے لیں۔ 1950 میں جنوبی کوریا ایک زرعی ملک تھا، لیکن جنگ نے پوری معیشت کو برباد کر دیا۔ اس وقت کوریا کے پاس دو آپشن تھے، ایک یہ کہ یا تو وہ سرنڈر کریں اور اپنی جان دے دیں، اور دوسرا اپنے لوگوں کو تربیت و تعلیم دیں تاکہ وہ دنیا بھر میں پھیل جائیں اور پیسہ اکٹھا کریں تاکہ معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکیں۔ کورین نے تعلیمی نظام میں جامع اصلاحات متعارف کروائیں، بنیادی اور ثانوی تعلیم کو ہر بچے کے لیے لازمی قرار دیا، اور صنعتی شعبے کی ضروریات کے مطابق لیبر کی تربیت کی گئی۔ تربیت یافتہ لیبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند دہائیوں میں جنوبی کوریا ایک زرعی معیشت سے ایک صنعتی اور ٹیکنالوجی پر مبنی معیشت میں تبدیل ہو گیا۔ ہنرمند لیبر کسی بھی ملک کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن پاکستانی لیبر پوری دنیا میں اپنے ملک کو بدنام کر رہی ہے۔ اوورسیز وزارت کے سیکریٹری ڈاکٹر ارشد محمود سینیٹ کی کمیٹی کے سامنے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری لیبر کسی کام کی نہیں ہے۔ دوست ممالک ہمارے لوگوں سے بیزار ہو چکے ہیں۔ بیرون ممالک میں مقیم پاکستانیوں کا رویہ درست نہیں ہے، وہ وہاں سنگین نوعیت کے جرم کرتے ہیں۔ اب UAE حکومت نے واضح کہہ دیا ہے کہ اب ایسا نہیں چلے گا۔ زیارت کے لیے عراق جانے والے پاکستانی واپس نہیں آتے، اور جو روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں ان سے متعلق بھی بہت سی شکایات آ رہی ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان کا سب سے پرانا دوست یعنی سعودی عرب بھی صاف کہہ دیتا ہے اگر قابل اور ہنرمند مزدور یعنی لیبر نہیں بھیج سکتے تو یہاں بھکاری بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سینیٹ کمیٹی میں یہ اعتراف کیا جاتا ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ کویتی حکومت لکھتی ہے کہ جب پاکستانی نرس کو کہا جاتا ہے کہ آپ مریض کو اٹھائیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں بلکہ وارڈ بوائے کا کام ہے۔ قطر کہتا ہے کہ پاکستانی مزدور عجیب ہیں، انہیں سیفٹی کے لیے ہیلمٹ پہننے کو بولیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ ہمارے انجینئرز پاکستانیوں سے تنگ آ چکے ہیں، مہربانی کریں اپنی لیبر کو واپس لے جائیں یا پھر ان کی تربیت کریں۔ سیریبین ممالک میں اس وقت سب سے زیادہ تعمیر اور ترقی کے منصوبے جاری ہیں۔ پاکستانی شہری سب سے زیادہ ان ممالک کا رخ کر رہے ہیں، لیکن ہنر اور تربیت نہ ہونے کے باعث وہ وہاں بھی بے روزگاری کا شکار ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 5 بڑے ادارے کام کر رہے ہیں جن کا کام اپنی لیبر کو اس قابل بنانا تھا کہ وہ کسی بھی ملک جا کر کام کر سکیں اور اپنی ملکی معیشت کے لیے پیسہ اکٹھا کر سکیں۔ BOI یعنی بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ، WWC یعنی ویجز اینڈ مینز کمیشن، پوئپا پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن، NAVTTS یعنی نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن شامل ہیں۔ ان اداروں اور تناظیم کو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے سالانہ خربوں روپے دیے جاتے ہیں، لیکن یہ رزلٹ نہیں دے پاتے۔ چیک ان بیلنس نہ ہونے کے باعث مزدور محض سرٹیفکیٹ لے کر باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں وہ خوار ہوتے ہیں۔ آپ ویتنام کو ہی لے لیں۔ ویتنام 1975 میں جنگ کے خاتمے کے بعد ایک غریب اور تباہ حال ملک تھا۔ ویتنامی حکومت نے محض باتیں کرنے کے بجائے دن رات کام کیا اور اپنے لوگوں کو جدید طرز کی تربیت دی اور اس قابل بنایا کہ وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں اور اپنی معیشت کے لیے کچھ کر سکیں۔ جب کسی ملک کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور دیگر جدید شعبوں میں لیبر یا ماہر چاہیے ہوتے ہیں تو وہ بھارت کا رخ کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ زبان کی مہارت، تکنیکی صلاحیتیں اور کم لاگت کی وجہ سے بھارتی فورس کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے فلپائن۔ فلپائنی لیبر فورس، خاص طور پر ہیلپ ڈیسک،
کسٹمر سروس اور نرسنگ کے شعبے میں دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پاکستان تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ پاکستانی لیبر فورس کی ڈیمانڈ خاص طور پر خلیجی ممالک جیسے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر میں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن کافی عرصے سے پاکستانی لیبر کی تربیت نہ ہونے کے باعث خلیجی ممالک بھی اب بھارت اور فلپائن کا رخ کر رہے ہیں۔ بنگالیوں کی ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کے شعبے میں ڈیمانڈ ہے۔ ویتنام کی لیبر فورس کی ڈیمانڈ مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ معاشی چیلنجز میں جکڑا ہوا پاکستان جس کے پاس آپشن بہت کم ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے۔ اگر پاکستان آج سے ہی اپنی لیبر کی درست تربیت شروع کر دے تو وہ دن دور نہیں جب پاکستانی معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔